وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی. تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کروں گا. پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت میں کس قربانی کی بات ہو رہی ہے اور کس قربانی کا ذکر ہے؟ یاد رہے کہ ماشاءاللہ اس وقت سنت ابراہیمی ادا کرنے کے ایام قریب آ چکے ہیں. گلیوں میں گھروں میں جانوروں کی آوازیں چہل پہل سنائی دینے لگی ہے. با رونق سما ہے. جو خوش نصیب قربانی کی سعادت حاصل کریں گے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جو نہیں کر پائے اس سال، اللہ کریم انہیں بھی طاقت دے، توفیق بخشے تاکہ وہ بھی قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں. مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ دم. یعنی یوم نحر قربانی کے دن اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے. اب اس حدیث سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، عید والے دن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ خون بہانا. مگر کچھ لوگ آپ کو ہر سال اس طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں گے جو دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی قربانی کر کے اربوں روپے خرچ کر کے بہتر نہیں کسی غریب کو کچھ سامان دلا دیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں. میں غریب کی مدد کروں تو ثواب کون دے گا؟ ذرا جواب دیجئے. اللہ دے گا نا. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ افضل عمل خون بہانا ہے. تو میں ان کی مانوں یا اپنے رب کی مانوں؟ پہلی بات ہم بندے ہیں، بندے کا کام ماننا ہے. پہلی اب میری عقل میں آئے یا نہ آئے. اب اگر اس بات کو بھی لے لیا جائے تو ان کا فلسفہ ہی رانگ ہے. بھائی جتنی قربانی ہوتی ہے فرام دا ڈے آف پرچیز، بلکہ جانور جہاں سے پلنا شروع ہوا وہاں سے آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو منڈی میں آیا تو چارے والے، سوزوکے والے، مزدور، پھر آپ کے محلے میں آیا تو یہاں چوکیداری کرنے والے، چارے والے، مزدور، جانور کٹا تو کسائیوں کی ہزاروں لاکھوں کسائیوں کا روزگار. اس کے بعد آگے چلیں تو جانور کٹنے کے بعد جو گوشت بٹا وہ کروڑوں مسلمانوں تک پہنچا. اس کے بعد اس کی کھال اسکن کی فیکٹریوں میں گئی، لیدر فیکٹریز میں گئی اور وہاں جا کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار. تو صرف ایک قربانی کروڑ غریبوں کا بھلا بن جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے کہ غریبوں سے انہیں محبت ہے، انہیں تکلیف یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے کیوں محبت کر رہے ہیں. وہ حج پہ روکیں گے آپ کو، یار بار بار حج کی کیا ضرورت ہے. وہ قربانی پہ روکیں گے، وہ ربیع الاول کے بارے میں لوگ جب بھی مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر کچھ خرچ کرنے کا چاہیں گے نا تو ان کو غریب کی پیٹ میں درد یاد آ جائے گا. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ یار اتنی مہنگی مہنگی شادیاں کرنے کی بجائے جو ہے وہ غریب کی مدد کر دو. ہر سال نیا آئی فون لینے کی بجائے کسی غریب کو دلا دو بھائی. نہیں، وہ سب لیں گے. جب بھی آپ دیکھیں مسلمان اللہ رسول کے نام پر کچھ خرچ کرنا چاہیں گے آپ کو اس طرح کی آوازیں سوشل میڈیا پہ سننے کو ملیں گی. اٹ مینز یہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے آپ کو اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کے رسول کی محبت دل سے نکال دیں. وہ اس طرح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بہرحال اب آگے سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. سب سے افضل عمل قربانی کے دن وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ جانور کا خون بہانا. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. فرمایا بے شک روز قیامت قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا. کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. فرمایا بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والا اللہ پاک کے ہاں اونچا مقام پا لیتا ہے. بس خوش دلی سے قربانی کرو، اوپن ہارٹڈ ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے. ابھی آگے سنیں گے ایسے بھی قربانی کرنے والے ہوں گے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی. قربانی کرنا کمال نہیں ہے، قربانی قبول ہونا کمال ہے. اب آگے سنیں گے قبول کیسے ہوتی ہے. کیا خوبصورت اشعار قربانی کے بارے میں شاعر نے لکھے. نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی.
نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اب بات کرتے ہیں اس آیت کی جو ہم نے بیان میں شروع میں تلاوت کی، پارہ 6 سورہ مائدہ، اور یہ ذکر ہوا ہے حابیل اور قابیل کی قربانی کا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر قابیل وہ پہلا بدنصیب ہے جس نے انسانوں کی تاریخ میں سب سے پہلا گناہ کیا، یہی پہلا مشرک بھی ہے، یہی پہلا قاتل بھی ہے۔ حضرت حابیل بڑے نیک انسان تھے، ان کا اور بدنصیب قابیل کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کا حل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ درست ہوگا، وہ رائٹ ہوگا، جس کی قبول نہ ہوئی وہ مسٹیک پر ہوگا۔ تو دونوں نے قربانی ارینج کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا دستور یہ ہوتا تھا، دیکھیں یہ بھی اس امت پر کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی نا، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی یا ساتھ لے جاتی تھی۔ ہماری قربانی کتنی آسان ہے کہ قربانی بھی خود کر رہے ہیں، گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، قربانی ہمارے ساتھ ہی ہے، بچے کھا رہے ہیں، فیملی کے لوگ کھا رہے ہیں، رشتہ دار کھا رہے ہیں، قربانی بھی ہماری ہے، ہمارے پاس ہی رہتی ہے، وہ قربانی چلی جاتی تھی۔ اب کیا ہوا، حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک بڑی زبردست بکری ذبح کی، اور قابیل نے مرے دل سے تھوڑے سے گندم کے دانے رکھ دیے۔ اب کیا ہوا، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ اب قابیل تو پہلے لڑائی کر رہا تھا، اب حسد کے اندر اور وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو ہی قتل کر ڈالا۔ اس زمین پر یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد قابیل پہاڑوں پر چلا گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ قرآن نے یہ واقعہ کیا بیان کیا، ذرا دوبارہ آپ غور سے یہ آیت سننی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف، مگر 2-3 میسیجز ہیں۔ 2 بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے، اور یہ 2 بھائی بھی کون تھے؟ نبی کے بیٹے تھے۔ تو جب نبی کے بیٹوں میں حسد ہو سکتا ہے تو آج کل بھی بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں حسد ہو سکتا ہے۔ حسد اتنی بری بلا ہے، جو سب سے پہلے گناہ ہوئے اس میں حسد تھا۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلا قتل کرنے والا کون؟ قابیل تھا۔ اب قیامت تک جو بھی ناحق قتل کیا جائے گا اس کو تو گناہ ملے گا، قابیل کو بھی اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا۔ تو اس سے پتہ چلا گناہ جاریہ وہ بدبختی ہے کہ بندہ خود بھی کوئی گناہ کرے دوسروں کو سکھا دے۔ اب جب تک وہ کرتے رہیں گے اس کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اور آج کل سوشل میڈیا ایکچولی اٹ از دا سورس آف گناہ جاریہ۔ حرام کام خود کیا، ناچ گانا ڈھول تماشا بے حیائی، اور اس کو ڈال دیا سوشل میڈیا پہ۔ اب میں نے کر لیا، اب آپ دیکھیں، اچھا خوش ہو رہے ہوتے اتنے لائکس ملے، میرے اتنے فالوور ہیں، میری وہ ویڈیو اتنے ملینز پر۔ اور اللہ کے بندے ملینز لوگوں نے تیرا گناہ دیکھا ہے، ان کو تو گناہ ملا، تمہیں بھی ملا، اور مر گئے تو پھر قبر میں بھی مار پڑنی ہے، کیونکہ ویڈیو تو باقی رہے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ویڈیوز باقی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو قبر میں ان کو بھی مار پڑ رہی ہو۔ ٹرائی ٹو امیجن، زندگی ایسی گزاریں کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد لوگ میری اچھی باتیں یاد رکھیں، ہماری باتوں پر عمل کریں، نیکیاں ملے مجھے اور آپ کو، صدقہ جاریہ والے کام کریں نا۔ مگر یہاں کسی کو پڑ ہی نہیں ہے، بس کوئی بات نہیں، لائکس بڑھ رہے ہیں، فالو بڑھ رہے ہیں، مشہور ہو رہا ہوں، فیم مل رہا ہے، اور ایسے اور بہت سارے طریقے جس میں پتہ بھی نہیں، دوستوں کو سکھا دیا کوئی غلط کام، کوئی چیٹنگ، کوئی فراڈ، تم بھی کرو، اب وہ کرتا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ جاری۔ اللہ اکبر، کاش بات سمجھ آ جائے۔ اب آتے ہیں واپس واقعے کی طرف۔ دو بندے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی رد ہوئی، قرآن کہتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، صرف قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، یہ پوائنٹ اس واقعے سے مل رہا ہے۔ قربانی تو دونوں نے کی ہے نا،
قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی قبولیت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد ہما منکم بالعمل، عمل کرنے سے زیادہ عمل قبول ہونے کی فکر کیا کرو۔ عمل کمال نہیں ہے، قبول ہو جائے یہ کمال ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ذرہ کے برابر عمل قبول ہو گیا ہے تو مجھے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں مگر وہ قبول ہوا کہ نہیں اس کی فکر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، صدقے دے رہا ہوں، اب ہو تو گیا، اب کیا قبول نہیں ہوگا؟ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تم فرماؤ کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی نقصان میں ہے، روزے نہیں رکھتا وہ بھی نقصان میں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی غلط کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ آگے قرآن فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں، حالانکہ وہ یہ کام کر رہے تھے، وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں تو کوئی بیماری نہیں کرتا، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں صدقے بھی دے رہا ہوں، میں نے حج بھی کیے، ہر سال قربانی کی اور قربانی بھی بہت ساری کرتا ہوں، ٹینٹ لگا کے پورے محلے کے سب سے اچھے جانور کر رہا ہوں۔ ان مائی assumptions کہ میں تو بہترین کام کر رہا ہوں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے گمان میں سمجھ رہے تھے کہ اچھا کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کچھ دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ کیسے؟ حضرت سہل بن سعد فرماتے ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا، ایک مسلمان جو تھے بڑا غیر مسلموں سے زبردست طریقے سے لڑ رہے تھے اور جناب دشمنوں میں گھس گئے، گالی کیا کہتے ہیں گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ دشمنوں کو کاٹے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی شاندار کارکردگی دیکھ کر صحابہ نے پوچھا حضور کہ آج جو اجر فلاں بہادر کمائے گا اتنا بڑا بہادر ہے کہ اس کے برابر بھی پہنچ سکے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا انہو من اہل النار، وہ جہنم میں سے ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنا بہادر ایسے لڑ رہا ہے، اتنے دشمن گرا دیے، یہ جہنم میں سے۔ اب نبی پاک نے فرمایا تھا تو ایک صحابی نے کہا حضور نے فرمایا کوئی راز ہے اس میں، وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مر گیا تو دوڑتے ہوئے کہ حضور آپ سچ فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کل لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ تو پتہ چلا وہ منافق تھا، وہ مسلمان ایمان والا نہیں تھا، اور اس کا خاتمہ بھی کیسے ہوا۔ تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ بڑی نیکیوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے بالکل جنتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جو حدیث سنیے گا ڈرنے والی ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، بعض دفعہ آدمی لوگوں کے خیال کے مطابق جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، فیما یبدو للناس وانہ من اہل النار، مگر وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بعض اوقات کو ایسا ہوتا ہے جو جہنمیوں والے کام لگ رہا ہوتا ہے کر رہا ہے، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک اصل دار و مدار قبولیت پر ہے۔ دیکھیں نا 2 لاکھ کا جانور بلکہ 10 لاکھ کا جانور لیں، لیکن اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا تو قربانی میں کیا 3 چیزیں ہوتی ہیں؟ قربانی کا گوشت، اس کا خون، اور پھر تقوی۔ قرآن نے اس کو کس ترتیب سے بیان کیا؟ قرآن فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گوشت تھوڑی پہنچتا ہے، خون تھوڑی پہنچتا ہے، پرہیزگاری، تقوی، نیت، انٹینشن، یہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ گوشت کیا ہم کھا لیں گے، بانٹ دیں گے، پکا لیں گے، خون تو زمین چوس لے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تقوی جائے گا، ہماری نیت جائے گی۔ قربانی کریں، بالکل کریں، بہترین جانور کریں، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قربانی ہو۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کریں نا، ہمارا اہتمام قربانی کا کتنا ہوتا ہے. یار اچھا جانور چاہیے، اچھا جانور خریدنے جا رہے ہیں تو ایسا جانور لیں ذرا محلے میں اچھا لگے، اس کی ذرا تصویر بھی اچھی آئے، اس کے بعد ذرا کسائی زبردست ہو، بوٹیاں کیسی بنائے گا، چاپ کیسے بنائے گا، گھر والے الگ الگ پیکٹ بنواتے ہیں وہ فریج میں رکھتے ہیں. میں نہیں کہتا جانور کا گوشت نہ کھائے، سنت ہے گوشت کھانا، لیکن جتنا اہتمام گوشت کے لیے ہے، جتنا اہتمام اس کٹائی کے لیے ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا اہتمام کہاں ہے؟ کہ کوئی دعائیں ہوں، کوئی نیتیں ہوں. کتنی پیاری دعائیں قربانی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہو بھی تو صحیح نا، کیفیت بنے. آپ کو وہ قربانی یاد کرنی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، سوچو نا اگر ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ ہر سال ایک بیٹا ذبح کرو یا ایک بچہ، بلکہ زندگی میں ایک بچہ ذبح کرو، ہمارا کیا حال ہو جاتا. وہ تو تیار ہو گئے تھے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں، تو بیٹا رویا نہیں، خوشی سے دمکنے لگا. کپاہٹ چہرے جسم پہ خوشی سے طاری ہو گئی. فرمایا بیٹا یہ چہرہ کیوں دمک رہا ہے؟ بابا جان مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ رب نے مجھے یاد فرمایا قربانی کے لیے، اور جب قربان کیا جائے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا نا، مجھے وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا. ایسے لوگ تھے. یہ قربانی کی جو پوری داستان ہے نا، یہ ہمیں اپنے بچوں کو سنانی چاہیے. ہم تو بچوں کو جانور دلا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہر سال. آپ آج کے نوجوان بچوں سے پوچھیں واٹ از قربانی، وہ کہتے ہیں بیوٹیفل اینیملز آتے ہیں، ہم اسے خوب گھماتے ہیں، ان کی سیلفیز بناتے ہیں، اس کے بعد باربیکیو پارٹی کرتے ہیں. دیٹس اٹ، ویری بیوٹیفل فیسٹیول. They used to gonna make this festival as a تفریح کر رہے ہیں وہ لوگ. ہم غور کریں کہ اس کے پیچھے کی داستان کون سنائے گا، کہ بچے جمع ہوں کہ بیٹا آج جانور قربان کر رہے ہیں، ایک زمانے میں بیٹا قربان ہونے گیا تھا، اور ہمیں یاد کرنا ہے، ہمیں دعا کرنی اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا یہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دی، مولا قبول فرما لے. کاش قربانی ہو رہی ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہو کہ مولا جب کر سکے وہ کر دیا، مولا قبول تو نے فرمانا. اے اللہ ہم آج جانور قربان کر رہے ہیں اور نیت یہ کر رہے ہیں کہ اب اپنے نفس کو بھی قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کریں. کوئی غلط حرام کام کر رہا ہے وہ اس کو قربان کرے، غلط خواہشات کو قربان کرے، کم از کم یہ تو قربان کرے نا. قربانی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہی ساری بری عادتیں ہیں. قربانی واجب ہے، لیکن یاد رکھیے نماز فرض ہے. اتنا اہتمام ہوتا ہے قربانی کا، لاکھوں روپے کا جانور 10-15 دن گھر میں سنبھال رہے ہیں، کسائی کا انتظام، چارے کا انتظام، بہت اچھی بات ہے، مگر اسی عید والے دن نمازیں قضا ہو رہی ہیں. یہ غور کرے نا یہ کیا ہے. اگر اللہ کی رضا ہوتی تو قربانی بالکل ہوتی، مگر نمازیں بھی ہوتی نا. قربانی ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی، عجیب سی بات ہے. حالانکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اتنی زبردست حدیث ہے. نبی پاک فرماتے الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق. بے وفائی، الفاظ کیسے ہیں؟ آپ کو کوئی کہے آپ بے وفا ہو کتنا برا لگے گا. نبی پاک فرما رہے ہیں والجفاء کل الجفاء، بے وفائی پوری کی پوری بے وفائی. پھر آگے فرمایا والکفر والنفاق، فرمایا کفر اور منافقت ہے. من سمع منادی اللہ تعالی، کہ آدمی اذان دینے والے کی اذان کو سنے، ینادی بالصلاۃ یدعو الی الفلاح فلا یجیبہ، اور جب اس کی وہ آواز سنے فلاح و بہبود کی طرف وہ بلائے اور وہ اس کی دعوت قبول نہ کرے. قربانی کر رہے ہوتے ہیں، باربیکیو چل رہا ہوتا ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، نہیں جاتے مسجد میں، عصر میں نہیں جاتے، مغرب. یار آپ نے آج اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا صبح، اور اسی دن آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. پلیز ٹرائی ٹو امیجن. ہم مثال دیتا ہوں، عید والے دن عید کی نماز انشاءاللہ یہاں ہوگی، ابھی اعلان ہوگا ٹائمنگ کا، تو ماشاءاللہ مسجد فل ہوتی ہے، روڈ پہ پبلک ہوتی ہے. اس دن فجر میں کیا حال ہوتا ہے؟ فجر فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. پلیز میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. آج سے 2 مہینے پہلے اب سارے کے سارے 5 وقت کے نمازی تھے، ایسا ہی تھا نا. کون سا مہینہ تھا ہمارے درمیان؟ رمضان کا مہینہ تھا. تو اب کیا ہو گیا؟ جب رمضان میں 5 وقت نماز میں پڑھ سکتا تھا تو اب کیوں نہیں؟ رمضان گیا، ایمان تو نہیں گیا. دنیا میں ایک دستور ہے جو ماشاءاللہ لاجکس کو سمجھتے ہیں، میری بات کو پک کریں گے. زندگی میں کسی بھی چیز کو شامل کرنے کے لیے نا، اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو 25-30 دن چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی ڈائٹ صحیح کرنی ہے، آپ نے چینی چھوڑنی ہے، آپ نے چکناٹ چھوڑنی ہے، یا آپ نے واکنگ کرنی ہے، آپ نے ورزش کرنی ہے، جو بھی زندگی میں شامل کرنا ہے یا اسے چھوڑنا ہے یا اپنا ٹیسٹ چینج کرنا ہے، آپ کو پہلے کہتے ہیں 20-25 دن مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد زندگی میں نارمل ہو جاتا ہے. ایسا ہی کئی بار آپ نے کیا ہوگا. تو اب اس کو تو سمجھ رہے ہیں ہم. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے پورا 1 مہینہ دیا تھا نیک بننے کے لیے.
ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ پورا مہینہ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے عبادت کر کے ہم پورا سال نیکیاں کرتے, پورا سال نمازیں پڑھتے, مگر ادھر رمضان گیا ادھر نمازی گیا. نہ کریں ایسا. آپ کو پتہ یہ جو 10 دن ہے نا, یہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی مقبول راتیں ہیں, یہ افضل ترین راتیں ہیں. بلکہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے اللہ کو عام دنوں سے زیادہ بڑا محبوب ہے. عشرہ ذوالحجہ کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. ان دنوں میں ایک روزہ, یقیناً 10 ذوالحجہ کا روزہ تو ہم نہیں رکھیں گے, لیکن پہلے 9 دنوں میں ایک روزہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو یہ دن تو عبادت کرنے کے, اللہ کو راضی کرنے کے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس کے اندر بہتری لانی ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ قربانی کرنی ہے مگر اللہ کے لیے کرنی ہے, قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے. آج کل کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار کیا کریں یار, قربانی آ گئی اب تو جانور قربان کرنا پڑے گا. بوجھ سمجھے نا, اللہ نے دیکھے نا کتنی بڑی مہربانی ہے. غریب پہ تو قربانی ہے ہی نہیں, صاحب نصاب پر قربانی ہے. تو قربانی کرتے وقت بوجھ فیل نہ کریں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے فطیبوا بہا نفسا, پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. تو اللہ ہر نیکی, یہ صرف قربانی نہیں, ہر نیکی جو ہے ہمیں خوش دلی سے کرنی ہے. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, صدقہ دیں, دل پر بوجھ فیل نہ کریں. اللہ نے موقع دیا ہے تو یہ موقع ملا ہے نا. کئی لوگ تو نہیں کر پا رہے قربانی. تو اگر آج اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے تو اس کو انجوائے کر کے خوش دلی سے شکر کے ساتھ نیت ہے. لوگ دیکھیں میرا جانور, لوگوں کو پتا چلے کتنے کا لیا ہے بتاؤں لوگوں کو, نہیں, اس کی نیت نہ ہو. اللہ کی رضا کی نیت ہو تو انشاءاللہ ایک ایک خون کا قطرہ, ایک ایک قربانی کے جانور کا بال انشاءاللہ آپ کے لیے نیکی کا, اجر کا اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ تمہارے لیے پل صراط کے لیے سواری بنیں گے. تو تگڑے جانور ہوں گے تو سواری بنیں گے نا. تو جانور بالکل اللہ نے دیا تو بہترین جانور کریں. اگین انٹینشن, نیت اللہ کی رضا کی ہو. اب آخر میں آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے نا, تو اب آپ نے تو اپنا کام کر دیا تھا, بلکہ آپ نے اپنے بیٹے کو بتا بھی دیا تھا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ آپ کیجئے جو اللہ کا حکم ہے, مجھے آپ فرما بردار پائیں گے. شاعر کہتے ہیں نا, عید قرباں جذبہ ایثار کا اظہار ہے, یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال, جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے. باپ کا حسن عمل, بیٹے کا ذوق اتباع, اس مثالی داستان کا مرکزی کردار ہے. کاش یہ بات ہمیں یاد رہے. اچھا, یہ جو ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے نا, تو آسمان سے انہیں آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل جنتی مینڈا لے کر آ رہے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ میرا امتحان کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب مجھے میرا ٹیسٹ پورا ہو گیا ہے. تو آپ نے شکر میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے نا, انہوں نے سمجھ لیا کہ میرا بھی امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ کیسی تسبیح ہے جس کا سٹارٹ حضرت ابراہیم نے فرمایا, درمیان کا جو جملے ہیں حضرت ابراہیم نے, سٹارٹ حضرت جبرائیل نے, درمیان کے جملے حضرت ابراہیم نے, اور اس کے آخری جملے حضرت اسماعیل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. یہ کتنی مقبول تسبیح ہوگی. اب جب عید کے دن یہ تسبیح پڑھیں تو یہ تصور کرنا ہے تسبیح کیا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. انشاءاللہ جی ہمارے یہاں اس مسجد میں عید کی نماز, عید والے دن 5:25 پر فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی, اور 6:03 پر بالکل اول وقت میں یہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی. میری گزارش ہے آپ اچھی طریقے سے غسل کر کے جو عید کی سنتیں ادا کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر فجر میں ہی آ جائیں
تاکہ فجر باجماعت پڑھیں 5:25 پر انشاءاللہ. پھر یہاں بیان ہوگا 6:03 پر نماز عید ادا کر دی جائے گی. اور ہماری مریم مسجد جو ہے یہ 26ویں اسٹریٹ پہ، وہاں پر بدر کمرشل پہ اگر کوئی لیٹ عید کی نماز پڑھنا چاہے تو 6:45 بجے وہاں پر انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی. ہماری اس مسجد میں 6:03 جیسے ٹائم شروع ہوگا نماز عید ادا کر دی جائے گی. آخر میں گزارش یہ ہے کہ اپنی قربانی کی کھالیں، دعوت اسلامی کو دیں جو دین متین کا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے، اور ہزاروں مدارس لاکھوں بچے حافظ اور عالم بن رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اپنی قربانی کی کھال ہماری دعوت اسلامی کو دے. ہو سکے تو خود ہی ہماری اس مسجد کے سٹال پر پہنچا دیں، ورنہ یہاں امام صاحب مؤذن صاحب وغیرہ سے نمبر لیتے ہوئے جائیں. آپ کال کر دیں گے تو آپ تک قربانی کی کھالیں ہمارے اسلامی بھائی آ کر پک کر لیں گے. نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں 0311 2435512 0311 2435512. اس پر کال بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ تک آ کر قربانی کی کھالیں لیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.